الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله كمال نهاية لكمالك عدد كماله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اس روئی زمین کے اوپر ایک اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری فضیلت اور بہت ساری اہمیت قرآن کے اندر بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے۔ اور جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ مجھے ان تفصیلات کے اندر جانا نہیں ہے، دو چار الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے۔ اور مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ باپ اس روئی زمین کے اوپر سب سے پہلے کیوں مر جاتے ہیں؟ کیونکہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں اس وقت سے لے کر کے آج تک دنیا کو دیکھ رہا ہوں، میں 75% باپ اس روئی زمین سے پہلے چلے جاتے ہیں، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال آپ ذہن میں رکھیں اور میری باتوں کو غور سے سنیں آپ۔ سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلے اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم میری ہی عبادت کرنا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگر عبادت کسی کی کرنا ہے اس روئی زمین کے اوپر، کسی کے پرستش کرنا ہے، کسی کی پوجا کرنا ہے اور کسی کی غلامی کرنا ہے تو وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کے علاوہ ہم اس روئی زمین کے اوپر کسی اور کی بندگی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم پہلے میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلا حکم۔ اور دوسرا حکم یہیں پہ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے ماں باپ کے اوپر حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ اور آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح احسان کرتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کے اندر فرق ہے۔ علماء مفسرین نے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم پہلے ہے اور ماں باپ کا حکم بعد میں ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن کے اندر ماں باپ کے بارے میں حکم ہے تو وہاں اللہ کا حکم پہلے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہلے ہے اور اس کے بعد ماں باپ کا حکم ہے۔ علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف ماں کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم اور ماں کے حکم دونوں آپس میں ٹکرا جائیں تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ تو دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مخلوق کو راضی کرنے کی چکر میں اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوق ماں باپ بھی ہے،
مخلوق ماں باپ کے علاوہ اور چیزیں ہیں، تو مخلوق کو راضی کرنے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مخلوق کی بات مانیں، آپ مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کو ناراض کر دیں تو میرے دوستو ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ ماں باپ اس روئے زمین کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہلے ہے، اس کے بعد ماں باپ کا حکم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ یہاں پہ اولاد کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بعض باتیں اللہ کا حکم ایسا ہوتا ہے جو فرض کے درجے میں ہوتا ہے، بعض باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے اس درجے میں ہوتا ہے کہ وہ واجب کے درجے میں ہوتا ہے، بعض حکم ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز اور ناجائز کے حکم میں آ جاتے ہیں، اور ماں کا حکم آ جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز ناجائز ہے اور ماں یہ کہہ رہی کہ نہیں بیٹا تم کو یہ کام کرنا ہی ہے، ہم یہاں پہ ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، ورنہ ماں باپ کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ کیسے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهَا، اگر ماں یہ کہہ دے کہ تم اللہ کو چھوڑ دو، اب بیٹا یہ کہے گا کہ ہاں ماں کا حکم ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر یہاں پہ بیٹا ماں کی اطاعت کر لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ چھوڑ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو توق ہم اپنے گلے کے اندر پہنے ہیں اسے اتار پھینکے ماں باپ کی کہنے کی وجہ سے، تو میرے دوستو آپ ماں باپ کی یہاں اطاعت کر رہے ہیں، لیکن یہ اطاعت آپ کو جہنم میں لے کر کے چلی جائے گی۔ تو ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے موٹے الفاظ میں کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے اور دونوں آپس میں ٹکرا جائے تو ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے اور ماں باپ کے حکم کو چھوڑ دیں گے۔ ہاں بعض حکم ایسے ہوتے ہیں جو مباح کے قبیل سے ہوتے ہیں، اگر کر لیے تو اچھا ہے، نہ کیے تو اچھا ہے، تو اس کے بارے میں اگر ماں باپ حکم دے رہے ہیں تو بیٹا کو چاہیے کہ اپنی سر کو جھکا لے وہ، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑ دے وہ ماں کے کہنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے ماں باپ کی کہنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کو چھوڑ دے ماں باپ کی کہنے کی وجہ سے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایک موٹی سی مثال میں دے دوں کہ ایک بیٹا نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ کیا ایک بیٹا نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، چاہے وہ طلاق کسی بھی بنیاد کے اوپر دیا ہو، چاہے ہنسی مذاق میں دیا ہو، چاہے وہ غصے میں دیا ہو، چاہے وہ ایسے ہی بول دیا ہو، بہرحال کسی بھی حال میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور بیٹے نے بیوی کو طلاق دیا چاہے کسی بھی بنیاد کے اوپر ہو، اور عدت کا خرچہ بھی دے دیا، نان و نفقہ بھی دے دیا اور مہر بھی ادا کر دیا، اس کے باوجود ماں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر کے اندر ہی رکھیں گے۔ ماں کی جو اور بیٹا اور بیٹیاں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر ہی کے اندر رکھیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو، ماں بہن بھائی کو سمجھاؤ، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس گھر کو چھوڑ دو۔ چھوڑ کر کے آپ الگ ہو گئے۔ اب ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا تم آ جاؤ، ماں کا حکم ہے،
اور اللہ کا حکم ہے کہ تم اس گھر میں جا نہیں سکتے، اس لڑکی سے مل نہیں سکتے، اور جس گھر کے اندر ہے اس گھر کے اندر تم جا نہیں سکتے۔ یہاں پہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا آ جاؤ، ہم تمہیں دیکھیں گے، دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے خبردار تم جانا نہیں وہاں پہ۔ تو میرے دوستو، یہاں پہ ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا جائے گا، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، پہلے تم میری اطاعت کرو، پہلے تم میری عبادت کرو، اس کے بعد تم ماں باپ کے اوپر احسان کرنا۔ ماں باپ اس روئے زمین کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر کہ اگر باپ کسی کا ہے تو وہ بیٹا اس روئے زمین کے اوپر شہزادہ ہے، اور اگر ماں ہے تو کوئی بھی بیٹی شہزادی ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ راضی ہو اور ماں باپ ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ماں باپ کی حکم آپس میں ٹکرائے نہیں، اور اگر ٹکرا رہی ہے ماں بضد ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، تو یہاں پہ اگر ماں ناراض بھی ہو جائے تو یہ ناراضگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ناراضگی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ہاں، لیکن اگر ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی بے عزتی کرنے کا حق نہیں ہے بیٹا کو۔ کافر ہونے کے باوجود، ماں باپ منافق ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اچھی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کیا فرمایا؟ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، وہ اسی شرط کے اندر کہ ماں ہو اور ماں کے اندر ایمان بھی ہو۔ ماں کے اندر ایمان نہیں ہے تو کبھی بھی اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہو سکتی ہے۔ جنت ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، جنت کے ہونے کے لیے ماں کے اندر تقوی ہونا شرط ہے۔ ماں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ماں کو سمجھاتے رہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کو ہدایت دے دے، اور اگر اس کے باوجود اللہ ہدایت دے دے تو لیکن بیٹے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس ماں سے بدتمیزی کرے۔ اور ایسے ماں باپ کو آج کی اس دنیا کے اندر جو اولڈ ہاؤس بنایا گیا ہے، یتیم خانہ بنایا گیا ہے، ماں ایسی ہونے کے باوجود اس کو اولڈ ہاؤس کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس حال میں تم اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کرتے رہو۔ میرے دوستو، دین کو سمجھیں اور نبوت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی باتوں میں آ کر کے ہم ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اگر ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے، جیسے کہ بعض جوہلا یہ کہتے ہیں کہ ماں جو کہے گی بس وہی ہوگا، ماں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے اور لڑکی والوں سے 1 لاکھ روپیہ جہیز لیں گے، اب بیٹا ٹس سے مس نہیں کر رہا ہے، حالانکہ بیٹا کے علم کے اندر ہے کہ جہیز لینا حرام ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اس کے باوجود بیٹا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اور ماں کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ماں کہہ رہی ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہو سکتی ہے۔
ایک ماں کسی کا کافر ہو، ایک باپ کسی کا کافر ہو، باپ بھی مشرک ہے، ماں بھی مشرک ہے، باپ بھی منافق ہے اور ماں بھی منافق ہے، تو ایسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسا باپ جنت کا دروازہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے ماں اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتی ہے تو اسے ہر حال میں سمجھانے کی کوشش کیجیے، لیکن یہاں ایک بات مسلم ہے اور اتفاقی ہے، ماں چاہے کافرہ ہو، ماں چاہے مشرک ہو، ماں چاہے منافق ہو، اگر اس کے باوجود ماں کی بے حرمتی کرنے کی اجازت ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ ماں باپ کے سامنے تم اپنی گردن کو جھکا دو۔ حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے طواف کرتے ہوئے تھوڑا اکڑ کر کے چلتے ہیں اور چلنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا جب ماں باپ سامنے آ جائیں تو تم اپنے گردن کو جھکا دو، اپنے سروں کو جھکا دو، اکڑ کر کے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے ماں مومنہ ہو، چاہے ماں کافرہ ہو، چاہے ماں مشرک ہو، اس کے باوجود آپ اپنی گردن کو جھکا کر کے ہی رکھیے۔ ہاں آپ اتنی محنت کریں کہ ماں بھی اللہ والی بن جائے، ماں کے اندر بھی نماز آ جائے، ماں کے اندر بھی اللہ کا خوف آ جائے، ماں باپ کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ آ جائے، کوشش کرتے رہیے آپ، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن دوستو آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ ماں باپ کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن باپ اس روئی زمین کے اوپر جلدی کیوں مر جاتا ہے؟ سوال آ کر کے یہاں اٹک رہا ہے کہ باپ اس روئی زمین کے اوپر جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ 75% باپ اس روئی زمین سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے دوستو، باپ کے اوپر اتنی بوجھ ہوتی ہے، اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، بیچارہ اٹھاتے اٹھاتے درد سے کڑتے رہتے ہیں، اور اپنی درد کو نہ تو اپنی بیوی سے بتاتے ہیں، نہ تو اپنی اولاد سے بتاتے ہیں، اور اسی درد اور کڑن کے اندر رہتے ہیں وہ، جس کی وجہ سے ان کی لائف کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کسی کے دل ہمیشہ درد کے اندر ہو، کسی کا گردہ ہمیشہ درد کے اندر ہو، کسی ماہر ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیجئے کہ ان کی زندگی اگر 2 سال ہے تو 1 سال سے بھی کم ہو جائے گی۔ ویسے تو موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اتنی بوجھ ڈال دیتے ہیں اور اتنی ٹینشن میں رہتے ہیں، کبھی شوگر کی وجہ سے، کبھی بی پی کی وجہ سے، کبھی کسی اور بیماری کی وجہ سے۔ اگر دل کے اندر درد لے کر کے ہمیشہ ایک شخص چلتا رہے تو ظاہر سی بات ہے جب دل اس کا خراب ہوگا، اس کے جسم کے پورے پارٹ خراب ہوں گے، اور یہ کام باپ کرتا ہے، اور اس باپ سے نہ تو ماں پوچھتی ہے اور نہ تو اس کے اولاد پوچھتے ہیں، جس کی وجہ سے 75% باپ اس روئی زمین سے پہلے گزر جاتے ہیں۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر مرد باہر سے آئے اور اس کی بیوی اس کا استقبال کرے، ان کے بال بچے ان کا استقبال کرے، تو ان کا آدھا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، اس کا تھکان دور ہو جاتا ہے۔ اور آج باپ باہر سے آتے ہیں، نہ تو کوئی اولاد اسے پانی سے پوچھتے ہیں اور نہ تو بیوی انہیں پانی سے پوچھتی ہے، اور وہ درد سے کڑ کر کے اور ٹینشن لے لے کر کے ان کی لائف کمزور ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور اس روئی زمین کو جلد سے جلد چھوڑ دیتی ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اگر وہ کامیابی کی بلندیوں کے اوپر پہنچ چکے ہیں
चाहे पैसों की बुनियाद के ऊपर, चाहे ओहदों के ऊपर, चाहे किसी और बुनियाद के ऊपर, आप बुलंदी के ऊपर हैं, कामयाबी की बुलंदी के ऊपर। और मैं अपने नौजवानों को देखता हूं कि आप अपनी कामयाबी का खुशी होटलों के अंदर जाकर के अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं। ये गलत है और इसकी वजह से आपके बाप का लाइफ कम हो जा रहा है। मैं पूरे मुसलमानों को ये कह रहा हूं, नौजवानों को, कि आप अपनी खुशी का इजहार अपने बाप को गले लगा करके कीजिए। जब अपने बाप को गले लगाएंगे और गले लगाकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे आप, चाहे आप कामयाबी के बुलंदी के ऊपर पहुंचते पहुंचते चांद के ऊपर क्यों ना पहुंच जाएं, और उसकी खुशी का इजहार दुनिया के हर कोने के ऊपर मना रहे हैं। कभी अपनी बीवी के पास मना रहे हैं, कभी अपने बच्चों के पास मना रहे हैं, कभी अपने दोस्तों के पास मना रहे हैं, और एक से एक होटल बुक कर रहे हैं। लेकिन बाप आपका, जिन्होंने आपको सीढ़ी के ऊपर चलना सिखाया, जिन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिन्होंने कामयाबी की इस बुलंदी के लिए दुआ करते रहे, ऐसे बाप को आप एक कोने में छोड़ दिए। वो बाप जल्दी नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा? अगर बाप इस रोए जमीन से जल्दी जा रहा है और जल्दी मर जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदार उनके औलाद हैं और इसकी जिम्मेदार उनकी बीवी है। ऐसी नाहंजार बीवियां होती है कि शौहर के इंतकाल के बाद 4 महीना 10 दिन जो इद्दत है, वो इद्दत भी सुकून से नहीं गुजारती है। बस 2-4 दिन रहे घरों के अंदर, उसके बाद आज यहां मैके में है, कल उस बहन के यहां है, कल उस भाई के यहां है, कल उस भतीजे की दावत में है। अगर उनको अपने शौहर से प्यार होता तो वो ऐसा हरगिज नहीं करती, और औलाद भी उनको सिखाने की कोशिश करती, औलाद ने भी नहीं सिखाया। तो मेरे दोस्तों, बाप इस रोई जमीन से जल्दी चले जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि औलाद कामयाबी की बुलंदियों के ऊपर पहुंचते हैं और खुशी दूसरों के गले से मिलकर के मनाते हैं, लेकिन बाप के गले से मिलकर के खुशी का इजहार नहीं करते हैं। मैं आज पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी बाप बूढ़ा होकर के नहीं मरता, बाप अकेला होकर के मरता है। आप देख लीजिए इस रोई जमीन के ऊपर कोई भी बाप कभी भी बूढ़ा होकर कभी नहीं मरता है। बाप तन्हा होकर के मर जाता है, तन्हा रह करके मर जाता है। सारे रिश्तेदार होने के बावजूद, बीवी होने के बावजूद, अगर बाज दफा शौहर बीमार हो जाए तो बीवी उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करती है, और बाल बच्चे उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे नाहंजार औलाद हो जाते हैं और ऐसी नाहंजार बीवी हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कामयाबी की बुलंदियों के ऊपर जाएं, तो वो सिर्फ बाप की दुआ है। बाप की दुआ के अलावा दुनिया के अंदर किसी और की दुआ हो ही नहीं सकती है। इस वजह से औलाद को चाहिए कि माँ बाप का ख्याल रखें, और ओल्ड हाउस जो हमारे मुल्क के अंदर बनाया गया है और यतीम खाना बनाया गया है कि बूढ़े लोग वहां पे रहेंगे, नौजवान लोग वहां पे रहेंगे, हमारी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। माँ बाप को अपने पास रखें, या वो माँ बाप किसी न किसी भाई बहन के पास रहे, और अगर आप भाई में अकेले ही हैं तो आप अपने पास ही रखें उसको। अगर अकेले नहीं है तो किसी न किसी भाई और बहन के पास रहे वो, और ऐसे भाई बहन के पास रखें उसको जो कम अज कम उनको दीन की तरफ लाने की कोशिश करे। क्योंकि एक नमाज छोड़ने की सजा 80 साल होगी, और आपकी मां बगैर नमाज पढ़े इस दुनिया से रुखसत हो रही है,
اور آپ کا باپ بغیر نماز پڑھے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ کا قانون ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کی سزا کتنی ہوگی؟ 80 سال ہوگی، اور وہ بھی آخرت کی 80 سال، اور آخرت کے ایک دن دنیا کے 1 سال کے برابر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری باتوں کو؟ اس وجہ سے میرے دوست، ماں باپ کی کبھی بھی بے عزتی نہ کریں، ان کا ادب و احترام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا۔ اسی حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جس حدیث کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اسی حدیث کے اندر ہے کیا ہے؟ آباؤکم ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے، چاہو تو تم اس دروازے کو بند رکھو، چاہو تو اس دروازے کو کھول دو۔ ماں باپ صرف دنیا کے اندر ہی اولاد کے لیے نہیں تڑپتے ہیں، بلکہ جنت کے اندر بھی جب ماں باپ پہنچ جائیں گے تو ماں باپ جنت کے اندر بھی اولاد کے لیے تڑپیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کے اولاد جہاں کہیں بھی جنت میں ہو، جس درجے کے اندر ہو، انہیں بلا کر کے اس کا دیدار کراؤ۔ ایسا نہیں کیا کہ ماں باپ کو اٹھا کر کے وہاں لے کیا جہاں پہ ان کی اولاد جنت کے اندر ہیں، بلکہ ان کے اولاد کو حکم دیا وہ آ کر کے یہاں دیدار کرے۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی جنت کے اندر بھی تڑپ ہے۔ تو میرے دوستو، ماں باپ اگر اچھے ہیں، نیک اور صالح ہیں تو بہت اچھا، اور اگر نیک اور صالح نہیں ہیں تو ان کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کیجئے۔ جہاں دنیا کے اندر یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس سے زیادہ آپ یہ فکر کیجئے کہ قبر کے اندر میری ماں کو تکلیف نہ ہو، قبر کے اندر میرے باپ کو تکلیف نہ ہو۔ میرے دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ باپ اس روئی زمین کے اوپر سب سے پہلے کیوں مر جاتے ہیں۔ بات آ کر کے یہیں اٹکتی ہے۔ میں اپنے ہوش میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں، اس دن سے لے کر کے آج تک 75% باپ کو میں نے دیکھا کہ وہ اس دنیا سے پہلے چلے گئے، اور جانے کی وجہ ان کی اولاد ہیں، جانے کی وجہ ان کی بیوی ہے، جانے کی وجہ ان کی خیش و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اولاد اور بیوی بچے زیادہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ کبھی بھی اولاد اپنے باپ کے چہرے کو پڑھ ہی نہیں سکے، کبھی باپ سے ہنستے ہوئے بات ہی نہیں کیے۔ آج اولاد کو دیکھیے، ڈیوٹی سے آئے اور آ کر کے فوری گھر میں آئے، بیوی نے پانی دیا اور بیوی کے پاس بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، اور بیچارے باپ ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، ماں کہاں ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اولاد کو چاہیے یہ تھا، اگر ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں تو ماں باپ کو آپ دیکھیں، جائیں ماں باپ کو سلام کریں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، ایسا حج جو قبول ہو گیا ہو، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے۔ اس کے باوجود ہم اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں، یتیم خانہ کے اندر رکھ دیتے ہیں، کم از کم ان کو کسی بھائی بہن کے پاس چھوڑ دیجیے۔ تو میرے دوستو، اس روئی زمین کے اوپر باپ کی قدر کریں۔ باپ بہت کڑھن میں رہتے ہیں، بہت ساری ذمہ داری رہتی ہے، بہت سارے ٹینشن میں رہتے ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ، جس دن سے بچہ ماں کے پیٹ میں آیا اس دن سے باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں ماں کے کہنے کے اوپر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا نافرمان بیٹا ہوگا، کیونکہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں بیوی کا حقوق الگ ہے، ماں باپ کے حقوق الگ ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کیجئے اور بیوی کا جو حق ہے اسے بھی ادا کیجئے۔
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देख रहे हैं कि जहां से हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा गिलास के अंदर मुंह लगा करके पानी पीती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे मुंह लगा करके पानी पी रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कितना प्यार करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम माँ बाप को छोड़ दें। बाज लोग अपने माँ बाप में इतना मुनहमिक हो जाते हैं कि अपनी बीवी की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है, और वही बीवी बाद में चल करके तलाक और खुला ले लेती है और इसका घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन सवाल आकर के यहाँ पे रुक गया कि बाप पहले क्यों मर जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बाप बूढ़ा होकर के नहीं बल्कि तन्हा होकर के मर जाते हैं। इस वजह से मेरे नौजवानों, कभी भी अपने बाप को तन्हा न छोड़ें। चाहे बाप जवान हो तो भी, चाहे बाप बूढ़ा हो गया तो भी, बाप कमा रहा हो तो भी, बाप अगर घर बैठ गया हो तो भी, कभी भी उसे तन्हा न छोड़ें। हर बात में मशवरा करें। और मां को तो अल्लाह ने जन्नत करार दिया, लेकिन मां के लिए मैं एक लफ्ज कह दूं कि मां कुछ करे या न करे, सिर्फ तख्त के ऊपर बैठी रहे वो, फिर भी मेरे दोस्त वो तख्त के ऊपर बैठी हुई है और हाथ में तस्बीह है और गिन रही है और अपने बाल बच्चों के लिए दुआएं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। इसके बावजूद लगता है कि घर के अंदर सुकून का एक घना साया है। सुकून का क्या है? घना साया है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर इंसान के माँ बाप को सलामत रखे, हर माँ को सलामत रखे, क्योंकि माँ के लिए दुआ करते रहिए तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी रिज्क के अंदर इजाफा करते रहेंगे। और जब माँ बाप दुआ करते हैं तो दुनिया की कोई बलाएं उससे टकरा नहीं सकती है। तो मेरे दोस्तों, माँ बाप का ख्याल रखें और कभी भी उसे ओल्ड हाउस के अंदर भेजने की कोशिश न करें, अपने पास रखने की कोशिश करें। और दुनिया के अंदर जितनी फिक्र करते हैं उसकी, उससे ज्यादा वो कब्र के अंदर अकेली रहेगी, वहां की फिक्र कीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन।